آج بہت جھگڑا ہوا نیشنل اسمبلی میں. طلال چودھری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انٹیریئر کے، اور اسد کیسر صاحب جو سابقہ اسپیکر ہیں کے پی کے اور اب ایم این اے بھی ہیں، اور یہ بات ہو رہی تھی جو ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم آئی بی او بیس کر رہے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ بھرپور وہاں پہ چل رہا ہے مسئلہ. تو اس کے اوپر ایک بڑی سخت کلامی ہوئی، اور یہ مسئلہ بڑا سیریس ہے. یہ خالی ایک پولیٹیکل سٹینڈ آف نہیں ہے. اب ڈیٹا دیکھ رہے تھے کہ صرف جنوری اور جون کے درمیان میں 502 ملیٹنٹ اٹیکس ہوئے اکراس پاکستان، جس میں 737 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. صرف پچھلے 30-35 دنوں میں 5 ینگ میجرز ہمارے شہید ہوئے. کل کا دن جو گزرا ہے اس میں صرف کے پی کے اندر 11 لوگ ایک دن میں شہید ہوئے. خیال یہ تھا کہ اس میں سارے کنسنسس پہ ہوں گے. اور یہ جو جھگڑا چل رہا ہے اس میں آج جو تحریک تحفظ آئین ہے ان کے بھی اسپوکس پرسن کی بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ آئی ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو بھی تنقید بنائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ان آپریشنز کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ پختون اولس یعنی کہ پختون جرگہ ہے، اور یہ مزید اپنے علاقوں کو جنگی کاروبار اور اس میں بقا ڈھونڈنے والی قوتوں مرکز نہیں بنانا چاہتے. یعنی انہوں نے بھی اپنا ویٹ اسی بیانیے کے اوپر پھینکا ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی یا موسٹ اسپیسیفکلی کے پی گورنمنٹ کا ہے. جہاں تک کے پی گورنمنٹ کا تعلق ہے اس میں مکس میسیجز آتے ہیں. ایک دن دھاڑے دار بیان دیتے ہیں گنڈا پرسا، پھر اگلے دن ٹوٹلی فلپ کر جاتے ہیں. وہ بھی ایک کنفیوژن ہے. اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو آج کا جھگڑا ہوا ہے اور یہ جب آپریشن کو بنیاد بنائی جا رہی ہے، یہ پی ٹی آئی شاید ایک نیا پولیٹیکل کوئی اینگل ڈھونڈ رہی ہے، ایک نیا کسی ایونٹ بنانے کا، جھگڑا بنانے کا. کیونکہ 5 اگست کو جو ہوئی تحریک ہوئی، لیٹ سے اگر میں یہ نہیں کہتا فلاپ شو ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ لیس دین ڈیزائرڈ تھا، کوئی اتنا امپیکٹ نہیں تھا، اور تمام لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں مومنٹم ہے ہی نہیں. اور اس میں بہت سی وجوہات ہیں، اپنے انٹرنل ڈفرینسز پی ٹی آئی کے، کنفیوژن ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ ایک طرف چل رہا ہے. دوسری طرف عدالتوں سے دھڑا دھڑ سزائیں ہو رہی ہیں، اور گولی کی اسپیڈ سے الیکشن کمیشن ڈسکوالیفیکیشن بھی کر رہا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ نکالے بھی جا رہے ہیں، ہمارے سے وہاں بھی ہمارے سے کوئی انصاف نہیں ہو رہا. آج فیفن کی ایک رپورٹ ہے فیئر اینڈ فری الیکشن نیٹ ورک کی، اس کے بھی فگرز بڑے پریشان کن ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سزا ہوتی ہے تو ساتھ ہی ڈسکوالیفیکیشن کی بھی گولی چلتی ہے. اس کے مطابق تقریباً صرف 46% الیکشن کمیشن جو کمپلینٹس تھیں ان کے فیصلے ہوئے ہیں، اور نیشنل اسمبلی کی جو ٹریبیونلز کے پاس ہیں اس کا 2/3 2/3 کے ابھی فیصلے نہیں ہوئے. پنجاب جو پروونشل اسمبلیز کی جتنی پٹیشنز گئی ہوئی ہیں ان کے 50% سے بھی کم، جب قریباً 50% فیصلے ڈیسائیڈ ہوئے. 1 سال سے زیادہ عرصہ 1 سال ہونے والا ہے. اور 23 ٹریبیونل جو بنے ہوئے الیکشن ٹریبیونل، ان میں سے 12 ٹریبیونل ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی کیس ڈیسائیڈ نہیں کیا. تو ایک طرف یہ سب کچھ چل رہا ہے، دوسری طرف یہ تحریک کی بات چل رہی ہے. 2-3 سوال ہیں میرے آج. ایک جو 5 اگست کا ہوا، اب نئی ڈیٹ آ گئی تھی کہ 14 اگست کو بھی تحریک کا دوسرا راؤنڈ ہوگا، کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال ایک بحث چل رہی ہے کہ جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس میں ٹاپ لیڈرز بھی ہیں. 13 لوگ تو ان کے ٹاپ لیڈرز گئے ہیں یہ May 9 کے کیسز میں، اور جو ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، کنوکشنز تو اس سے بہت زیادہ ہیں، وہ تقریباً 200 لوگوں کی کنوکشنز ہوئی ہوئی ہیں. اور اس میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں، اس میں محمود الرشید بھی ہیں، اعجاز چودھری بھی ہیں. ان کی ڈسکوالیفیکیشن ابھی نہیں ہوئی لیکن کنوکشنز میں وہ لسٹ ہیں. عمر چیمہ ہے فارمر گورنر، تو وہ بھی لسٹ کافی لمبی ہے. تو اب بحث یہ چل رہی ہے کہ جو سیٹس ڈسکوالیفائی جہاں ہوئے ہیں ان پہ الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. آج بیرسٹر گور جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک پہ گول مول جواب دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے، اور یہ کہا کہ میری بھی خان صاحب سے بات ہوگی تو پھر ہم اس پہ فیصلہ کریں گے. جو میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی پارلیمان کے لوگوں کی، جب ان سے آف ریکارڈ بات کرتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ ہمیں الیکشنز میں موجود ہونا چاہیے. تو میرا پہلا سوال اب اپنے گیسٹ سے ہوگا، پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ سیکنڈ، کیا ان الیکشنز میں ان کو بائی پولز میں حصہ لینا چاہیے؟ اور تیسرا، کیا موجودہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، جو بیسکلی ٹیکنیکلی نان پولیٹیکل ہے، مثلاً جنرل سیکرٹری ہیں، زبردست آدمی ہیں، بریلینٹ لائر، ویری ڈیسنٹ ہیومن بینگ سلمان اکرم راجہ صاحب، لیکن پولیٹیشین نہیں ہیں، وہ جنرل سیکرٹری ہیں. جو چیئرمین ہیں وہ بھی وکیل ہیں، ان کا بھی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ہیں. اور اسی طرح کافی جو مین اب ان کے لیڈ میں ڈیسیژن میکنگ میں وہ سارے لائرز ہیں. کیا موجودہ قیادت یہ کر سکتی ہے؟ تبدیلی کیا لائے گی؟
میں ان 3 سوالوں پہ بیسکلی کانسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. مظہر عباس ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ مظہر. منیف فاروق نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا. لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ آج ذرا نیشنل اسمبلی میں شاہ صاحب سنے ہوا کہ آج ڈنڈی کے زور سے یہ ملک نہیں چلے گا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو حال ہے بہت افسوسناک ہے کہ جو ہو رہا ہے. آپ نے کتنے آپریشن کی، اس کا تو جائزہ لے کہ آپ کی اس وقت آپریشن کے نتائج کیوں نہیں نکلے، کیوں آپ کے تمام آپریشن جو ہے ناکام ہوئے. کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا. آپ کے پاس کوئی دہشت گردوں کا، آپ کے پاس انٹیلیجنس تو رپورٹس ہوگی، آپ انٹیلیجنس کارروائی کریں. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ نے سوچا کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے، ہم ممن میں آپریشن کریں گے، ہم تیرا میں آپریشن کریں گے، ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. کوئی کاروائی جو نیشنل ایکشن پلان سے ہو رہی ہے وہ ہوگی. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ہمارے سارے جو یہاں بیٹھے ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. یعنی اس ملک میں دہشت گرد رہیں گے نہیں. جائز کہ آپ آپریشن پہ آپریشن کریں، اپنے عوام کے ساتھ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں. ہمیں پتا ہے آپ کو درد ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کو کس نے لا کر ادھر بسایا تھا، کس نے آباد کیا تھا؟ آپ نے. بھائی ہمیں کاروبار دو، ہمیں روزگار دو، بارڈر پہ جو ہماری فیسلٹیز اس کو انہانس کرو. آپ یقین رکھیں اسی طریقے سے آپ کی ایکسٹریمزم ختم ہوگی، اسی طریقے سے آپ کی دہشت گردی ختم ہوگی. اس کے وزیر اور وزیر اعلیٰ بھتہ دے کے زندہ ہوں، بھتہ دے کے رہتے ہوں، وہ کیا لڑیں گے اور کیوں نہیں لڑتے؟ ان کا وزیر اعلیٰ بڑے افسروں کو کہتا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، نہیں تو ہمارا حال پیپلز پارٹی اور اے این پی جیسا ہوگا، جے یو آئی ایف جیسا ہوگا. 2015 میں آخری حملہ پی ٹی آئی کے کسی ایم پی اے پہ ہوا، اس کے بعد کبھی حملہ نہیں ہوا. حملہ ہوتا ہے جے یو آئی ایف پہ ہوتا ہے، اے این پی پہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی پہ ہوتا ہے، پی ایم ایل این پہ ہوتا ہے. کوئی آپ کی رشتہ داری ہے کوئی اس سے؟ آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ گٹھ چھوڑ ہے، گٹھ چھوڑ. ایک کو ووٹ چاہیے، دوسرے کو پروٹیکشن چاہیے. آپ نے افغانستان کے ساتھ تمام بارڈر پہ کاروبار ختم کیا. ہمارے وقت میں 1.7 بلین روپی یہ افغانستان کا ٹریک چلا. آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ فیصلہ کریں. دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اسلام آباد میں کسی ممبر کو ٹچ نہیں ہم نے کیا. بھئی آپ نے اگر اڈیالہ جانا تھا تو اڈیالہ کا راستہ اس اسمبلی کے تھرو جاتا ہے. اڈیالہ ادھر ہے، آپ اسمبلی کیا کرنے آئے تھے؟ کیوں بہانے، کیوں اسپیکر پر اور کیوں انتظامیہ پہ ڈالتے ہیں؟ رستے کھلے تھے، گیٹ کھلے تھے.